السلام علیکم جی. قطر کے شہر دوحہ کے اندر مذاکرات شروع ہو گئے، انٹر افغان ڈائیلاگ، اور یعنی افغانوں کے آپس کے اندر مذاکرات. آپ یوں کہہ لیں کہ طالبان اور کابل کے اندر امریکہ کا انسٹال کیا ہوا جو پٹھو ہے اشرف غنی، اس کے درمیان مذاکرات. ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ باہر سے آنے والی فورسز جو ہیں ان کے کندھے پہ سوار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، طالبان کے پاس بھی لیجیٹیمیسی ان کی بندوق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا ان کی وہ قربانیاں ہیں جو انہوں نے باہر سے آنے والی فورسز کے لیے کیا. ان مذاکرات کے شروع ہونے کی جو آخری رکاوٹ تھی جو اشرف غنی صاحب نے ڈالی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جناب یہ جو ہارڈ کور کرمنل ہیں، انہوں نے کچھ نے امریکن کو مارا ہے جو انہوں نے لوگ روکے ہوئے تھے. یہ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جناب امریکنز کو مارا ہے، انہوں نے آسٹریلینز کو مارا ہے، اور آسٹریلین کی بڑی وہ جناب تسی اتنے امب لین آئے سو. میرا مطلب اب آپ کسی کے گھر میں گھسیں گے، کسی کے ملک میں گھسیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ رجسٹ تو کرے گا نا، اور آگے سے اگر پختون ہوا تو وہ بھی کرے گا، وہ تو اور زیادہ کرے گا نا، وہ تو گھر تک چھوڑنے آئے گا. تو آتے تھے نا جی پھر گھر تک چھوڑنے، اسلام آباد تک ہم پھر پٹتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو نہیں پنگا لینا تھا ان کے ساتھ. بھائی آپ کو پتہ بھی ہے ان کی تاریخ کا، سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے، تو اس کے باوجود آپ پنگا لے رہے ہیں. تو اب جناب اس کا پھر حل کیا نکالا امریکنز نے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ان لوگوں کو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ قطر گورنمنٹ کے حوالے کر دیں گے، رہیں گے یہ قید میں ہی لیکن ہاؤس اریسٹ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان ممالک کی گورنمنٹ جو ہیں اگر وہ اجازت دیتی ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ کی، جن کے اس فوجیوں کو کہ انہوں نے مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے. ورنہ جناب ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. افغان گورنمنٹ درمیان سے چپ کر کے نکل گئی نا، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اصل میں ان ممالک کا مسئلہ ہے. تو امریکن نے کہا چاہیے ہمیں دو. یہ جی وہاں پہ جیسے گوانٹانامو بے سے جو لوگ رہا کیے تھے نا، وہ بھی قطر کے اندر جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں رکھے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ابھی چنگی بھلی قید باقی ہے، لیکن وہ وہاں پہ مطمئن ہے، اپنے دفتر کو انہوں نے اپنی جیل قرار دلوا لیا. تو یہ ایسے بھی ان کے ساتھ بھی ہوا، اور یوں مذاکرات کا آغاز ہوا. ان مذاکرات کی اہمیت کیا ہے؟ پومپیو صاحب فلائی کر کے ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی. پومپیو صاحب فلائی کر کے اسپیشلی پہنچے اس کے اناگرل سیشن کے لیے. پھر انہوں نے جو ملا برادر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس بھی فرمائی. اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابتدائی اجلاس ہوا. اس کے بعد 5 کے گروپ بن گئے. ٹھیک ہے، اور 5 کے گروپس جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے اوپر بیٹھ کے ڈیٹیل مذاکرات کریں گے، اور اس کے بعد پھر کسی معاہدے کے جب قریب پہنچیں گے تو پھر وہ میڈیا کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. افغانستان طالبان جو ہیں وہ ایمریٹس، اسلامی ایمریٹس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. ٹھیک ہے، اور اسلامی ایمریٹس جو ہے اس کی مثال آپ ہمسایہ ایران میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے، الیکشن فرنچائز کے اوپر مشتمل، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک، ظاہر ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے اس کے اوپر پھر کوشچن ہو جاتا ہے. جبکہ وہ ایک بڑے ہی لبرل قسم کے ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے اچیو کر لیا ہے کابل کے اندر، جس کے اندر جو ہے وہ چلیں منی سکرٹس یا سکرٹس تو واپس نہیں آئیں، لیکن جینز تو واپس آ گئی ہیں وہاں پہ خواتین کے اندر. تو ان کو ذرا کرنا، ان کو مینٹین رکھا جائے، اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو خیر دونوں قوتیں بیٹھ گئی ہیں مذاکرات کے اوپر. یہ دو افغان ہیں، ان کا ایک یہ بھی ایشو جو ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات بہت ڈیٹیل میں کرتے ہیں اور بڑے پرلونگ کرتے ہیں ان کے مذاکرات، اور جتنے ان کے مذاکرات پرلونگ کرنے جائیں نا اتنا اس میں کامیابی کا امکان بڑھتا جاتا ہے. میں طالب علم ایک جرنلسٹ کے طور پہ ان کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں یا فالو کرتا رہتا ہوں. جتنے یہ مذاکرات پرلونگ کرتے جائیں گے اتنا اس میں کامیابی کا امکان بڑھتا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین پیک پہ ہو اور وہ یہ کریڈٹ لے کے دیکھیں وہاں پہ یہ کچھ ہو گیا، میں نے کروا دیا. یہ تو بات اپنی جگہ پہ رہ گئی، لیکن یہ سارا اپڈیٹ تھا، آپ کو نیوز سے بھی پتہ چل گیا ہوگا اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان اور اس وقت نئی دلی اور واشنگٹن اور کینبرا اور جناب کینیڈا کا کیا دارالحکومت ہے وہاں لندن میں، اور کینیڈا میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں مائنڈ سیٹ وہ کیا ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو اتنا سٹف کیا گیا ہے انجینئرڈ پروپیگنڈے سے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ تو پانجی مار گیا ہے، ہم کیا کریں. وہ جو ہے بتسان بان کے نکلا مارن گے، یہ کر دینے.
نئے زمینی حقائق کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جن کو 20 سال رگڑا ملا ہے انہوں نے کچھ تو لرن کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہمیں 4 دن جیل رہنا پڑا تھا, ہماری لرننگ کئی سالوں کے برابر وہاں پہ ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. الفاظ کو تولنا کیسے اور بولنا کیسے. تو وہ جو 8-8 سال 10-10 سال گوانٹانامو بے میں رہے, جنہیں 6-6 ماہ تک سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا, انہوں نے سول سرچنگ نہیں کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. جن کا پورا خاندان اڑ گیا, ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں سوچا ہوگا, انہوں نے اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی نہیں کی ہوگی کہ میرے سے غلطی کہاں پہ ہوئی, رائٹ. پہلا کیا ہوتا ہے؟ پہلا یہ ہوتا ہے جی کہ جناب انہوں نے تو آپ ہی لڑ پینا ہے بھائی جان. انہوں نے آپس میں جب آپ تھے نا پچھلی جنگ کے اندر جو روس کے خلاف لڑی گئی, اس میں 7 گروپ پاکستان نے پالے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور کوئی 2 یا 3 جو تھے وہ ایران صاحب نے پالے ہوئے تھے. اچھا, کچھ وہاں پہ فرینچ گروپ, احمد شاہ مسعود تو فرینچ, یورپین یونین فرینچ کی انویسٹمنٹ تھے نا, ٹھیک. اچھا کچھ گروپ جو تھے وہ نام کے گروپ تھے, لیکن ایران کے جو وہ ہیں نا وہ انقلابی وہ فورس آ کے ان کے انڈر کور لڑتی تھی. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو تو احمد شاہ مسعود کو جب مارا گیا ہے یا قتل کیا گیا ہے تو 8 جو تھے وہ ایرانی مارے گئے تھے نا اس کے اندر, ٹھیک ہے. یہ وہ باتیں ہیں نا, رپورٹ ہوئی ہیں باقاعدہ, بھی میں کو اپنے پاس سے تھوڑی کر رہا ہوں. 8 ایرانی پاسداران انقلاب مارے گئے تھے اور کچھ 24 پھڑے بھی گئے تھے, ٹھیک ہو گئے. تو وہ تھے بھائی جان. اس وقت وہاں پہ کوئی دوسری فورس نہیں ہے. ایران بھی جو بھتہ ہے وہ طالبان کو دیتا ہے جی. 1 کمانڈ ہے, 1 امیر ہے, کوئی گروپ نہیں ہے. حقانی جو ہیں وہ طالبان کا حصہ ہے. یہ ننگرہار کے اندر جو مولوی صاحب ہیں, مطلب کہ وہ رفاعی دین والے مولوی صاحب ہیں, سب سے زیادہ جو ہے وہ ذبح شبہ کرنے کی شکایات انہی سے ہیں. تو وہ کچھ عرصے تک, یہ معاہدہ ہونے تک تو انہوں نے اپنی الگ آئیڈینٹی برقرار رکھی ہے نا, اسی لیے ہمیں شکوے تھے نا ننگرہار میں بیٹھی ہوئی ہے ٹی ٹی پی. تو جیسے ہی وہ ننگرہار والا معاہدہ ہوا ہے تو وہ انہوں نے جناب جا کے کہا کہ جی مطلب کہ ہم جناب رفع دین ترک کرتے ہیں, فریز کر دیا, سکویز کر دیا اور جناب بیعت کر لی, ٹھیک ہے. ہیبت اللہ احمد زادہ صاحب. تو وہ 1 یونٹی آف کمانڈ ہے. آپ اس کو ازیوم کرنے کی کوشش کریں, جذب کریں, ٹھیک ہے. افغان لڑتے رہیں, ان کے درمیان بائنڈنگ فورس جو تھی وہ ملا عمر سے پہلے وہ ان کی ایتھنیسٹی تھی, نسل کے اوپر بنیاد کرتے تھے, ٹھیک ہے. یا وہ جو تھے وہ شہری اور دیہی کے اوپر بنیاد کرتے تھے. اب ایتھنیسٹی نہیں ہے, اب نہ یہ شہری یا غیر شہری کی, اب انہوں نے اسلام اٹھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسلام کی کمٹمنٹ جو ہے وہ مجھے ایک امریکن کا کال یاد آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر سے اگر اسلام ختم بھی ہو گیا تو یہ جو کوہ ہندو کش کی پہاڑیاں ہیں یہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا. اتنی مضبوط اس کی جڑیں ہیں یہاں پہ, لوگوں کی زندگیوں کا, رویوں کا وہ حصہ ہے. تو یہ جناب پہلا سوال میں نے ابھی رپلائی کیا ہے. دوسرا یہ ہے, دوسرا جی وہ جناب بکے ننگے, آپ کبھی جا کے کابل گئے نہیں گئے, کندھار گئے نہیں گئے یار. ان کے ویلاگ وہ بچے, ان کے اب نئی جو نوجوان نسل ہے نا وہ ریکارڈ کر کے ڈال رہی ہے, وہی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ کے اسلام آباد سے, آپ سب سے ہماری پرائم جو انفراسٹرکچر وہ تو اسلام آباد میں ہے نا, اسلام آباد سے کئی گنا بہتر سڑکیں, انفراسٹرکچر ہے وہاں, ٹھیک ہے. یہ جو انڈیا نے ارب $100 لگائے ہیں, امریکن کو تو بھول جائے نا, انہوں تو بوریوں کے منہ کھولے ہوئے تھے. یہ جو انڈینز نے لگائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں تو لگے ہوں گے نا, انفراسٹرکچر بنا ہوگا نا, چلے 20% بھی خرچ ہوا ہوگا, خرچ تو ہوا ہوگا. یہ جو ارب $100 ترکی نے لگائے ہیں وہ بھی تو سٹیک ہولڈر بننا چاہ رہا ہے نا افغانستان کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو لگے ہوں گے. ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پاکستان سے کئی درجے آگے, ان کی جی ڈی پی ہم سے آگے ہے یار,
ٹھیک ہے, جی ڈی پی کے سائز کی بات نہیں کر رہا, جی ڈی پی کی گروتھ کی بات کر رہا ہوں. ہم نیگیٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 3-3.5 پہ بلکہ 5% پہ بیٹھے ہوئے تھے کرونا سے پہلے, اب 3-3.5 پہ پوسٹ کرونا ایرا کے اندر بیٹھے ہوئے. اب کیا بات کرتے ہیں یار. نمبر 2, پھینٹ پڑی, لوگ بھاگے, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے کیا کرتے, پیٹی جابس کی یا یونیورسٹیز میں داخلہ لے لیا. ٹھیک ہے, آپ کے اتنے فورن کوالیفائڈ لوگ نہیں ہوں گے جو واپس آ کے کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, جتنے ان کے فورن کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ واپس آنا چاہیں گے, اور پھر وہاں پہ بھی وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. آپ اس ڈائنامکس کو سمجھ ہی نہیں رہے جو گزشتہ کم از کم 5 سے 6 سال میں ہو چکا ہے, اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ افغانوں کے اوپر جناب, ہیں تبصرہ کرنے کے لیے. بھوکے ننگے تھے جناب, وہ کوڑے میں سے کاغذ اٹھایا کرتے ہیں ان کے بچے, یہ وہ ان کی سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے افغان سوسائٹی کی نزاکتوں کو اگر جاننا ہو تو کبھی موقع ملے تو کابل سے پرلی طرف جا کے نا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے پلاؤ کا آرڈر دیجیے گا. وہ پلاؤ کا جو تھال آپ کو سرو کیا جائے گا اس کو غور سے دیکھیے گا, اس میں جتنے کے انگریڈینٹ ہیں اور جس نزاکت سے وہ آپ کو سرو کیا جاتا ہے, اس سے آپ کو افغان سوسائٹی کے اندر موجود جو کلچرل ڈیپتھ ہے اس کا پتہ چلتا ہے. آپ کو کیا پتہ ہے یار, آپ ایسے بیٹھے تبصرے فرما رہے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھیے گا وہ بہت جلدی اور ہم سے بہتر ترقی کریں گے, اس لیے ان کو ہیوملیٹ نہ کریں, ان پہ لک ڈاؤن نہ کریں, ان کو گھٹیا نہ سمجھیں. وہ مہاجر تھے یار, ان کی مجبوری تھی, ان کے ملک پہ حملہ ہو گیا تھا, یہاں پہ آئے, وہ کمپرومائزز کر کے رہے, کچھ لوگ آگے نکل گئے, کچھ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں. 40 سال بعد ان کی پوری 2 نسلیں یہاں پہ پیدا ہو گئی ہیں, وہ پھر بھی واپس جانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی اپنے وطن کے ساتھ, اپنی زمین کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ کمٹمنٹ کی بات ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا پاکستانی دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے پھر رہے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کیا چیز اس رگڑے میں سے کیا کندن بن کے نکلیں گے. ایک تو یونٹی آف کمانڈ ہے, دوسرا ان کے لوگ ہیں جو یہ ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, اور تیسرا ان کے پاس ریسورسز ہیں. اور ان ریسورسز کا پہلے ان ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کے لیے یا ان کو نکالنے کے لیے وہ دیکھا کرتے تھے روس کی طرف, وہ دیکھتے تھے یورپ کی طرف, چلی, اٹلی وغیرہ, یہ وہ. ٹھیک ہے, لاطینی امریکہ ہے, یا امریکن کی طرف, کہ یہ جناب ان ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہم بھی تو انہی کی طرف دیکھتے ہیں نا, ساری تو پھر گیس لیک ہو جاتی ہے کراچی کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب وہاں پہ ایک چینجنگ فیکٹر پیدا ہو گیا جس کا نام ہے چائنا. ٹھیک ہے, چینی نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور افغان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تو پھر میرا مطلب ہے کہ 3000 والا کلین 250 کا دے جانا ہے نا تمہیں, اور پھر بھی 50 روپے 100 روپے کما کے جانا کر. ٹھیک ہے, تو چینیوں کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کیا بھائی, اور چینی وہاں کے باہر. لیتھیم کی سب سے بڑی دنیا کی جو مقدار ہے اس وقت ان کے پاس ہے, ورجن ہے. بامیان کے اندر لوہے کے ذخائر ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس سے جہاز بنتے ہیں, جس دھات سے کوبالٹ وغیرہ کیا ہوتا ہے, اس کے بہت بڑے ذخائر ہیں. اس کو ایکسپلائٹ, اگر وہ صرف را مٹیریل ہی بیچنا شروع کر دیں نا تو وہ خوشحال ترین لوگ ہوں گے, اس کو بھول جائیے. اگر وہ صرف اس بات کے اوپر ٹال لینا شروع کر دیں کہ پاکستان نے سینٹرل ایشیا تک جانا ہے, ٹال کڈو, سینٹرل ایشیا نے پاکستان آنا ہے, ٹال کڈو, چائنا نے ایران تک جانا ہے, ٹال کڈو. ٹھیک ہے, انڈیا نے, ٹھیک ہے, ایران کے راستے ہوتے ہوئے تاجکستان جانا ہے, ٹال کڈو. اگر وہ صرف ٹال وصول کرنا شروع کر دینا تو جتنی ان کی پاپولیشن ہے وہ دنیا کے خوشحال ترین ملکوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اسٹریٹجک اہمیت ان کی اپنی ہوگی. آپ اس پہ غور کیجئے. ڈونٹ لک ڈاؤن ٹورڈز دا افغانیز, دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ ناؤ. لرن ٹو رسپیکٹ دیم. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.